برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند نوجوانوں کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، انشاء اللہ، استغفر اللہ وغیرہ وغیرہ جو بولتے ہیں، ان جملوں کا ترجمہ کیا ہے اور کہاں بولنا چاہیے بتا دیں، کرم ہوگا۔ تو لیجئے، معلومات عامہ کے لیے پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے اور ذہن نشیں کر لیجئے۔ الحمدللہ کا معنی ہے سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ کی تعریف کے موقع پر مثلاً پانی، شربت یا کچھ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، یا جب کوئی کسی کام کا حکم دے اور آپ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں تو ہاں کہنے کے بجائے الحمدللہ کہہ دیا کریں۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ اس وقت کہنا چاہیے جب کوئی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہو، یا کوئی مقرر تقریر کر رہا ہو، یا کسی سے اچھی بات سنے تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے کے بہت فضائل ہیں۔ بخاری شریف کتاب الدعوات باب فضل التسبیح میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے مثل ہوں۔ اور ترمذی شریف کتاب الدعوات میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگایا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ کا معنی ہے جو اللہ چاہے۔ ماشاء اللہ اس وقت کہنا چاہیے جب کسی کو خوش دیکھیں، یا آپ سے کوئی پوچھے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں تو اس وقت ماشاء اللہ کہیے، تاکہ سامنے والا خوش ہو جائے۔ اور حدیث پاک میں مسلمان بھائی کا دل خوش کرنے کی بہت فضیلت حاصل ہے، یعنی کسی واقعہ یا کسی شخص کا ذکر کیا گیا، اس کی تعریف، خوشی یا شکر گزاری کے اظہار کے لیے لفظ ماشاء اللہ کا استعمال ہوتا ہے۔ یرحمک اللہ یہ دعائیہ جملہ ہے۔ چھینکنے والا فرد جب الحمدللہ کہے تو سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، یعنی اللہ تم پر رحم کرے۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ بہت بڑا ہے، یا اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ نعرہ تکبیر ہے۔ خدائے تعالیٰ کی شان، خدائے تعالیٰ کی بزرگی اور عظمت کا اعتراف کرنے کے موقع پر، تعریف و تحسین یا مباحات کے موقع پر، کسی وصف کے بیان میں مبالغے اور شدت کے اظہار کے لیے، حملے کے آغاز پر یا حریف پر وار کرتے وقت، فتح یاب ہونے کے موقع پر، جانور کو ذبح کرنے میں مقرر کلمات کے ساتھ چھری چلاتے وقت، عیدین کی نماز کو گھر سے جاتے اور آتے وقت، جلسے جلوس، محفل و مجلس یا کسی استقبالیہ تقریب میں اظہار جوش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا اس کا معنی ہے اللہ تجھے اس سے بہتر بدلہ یا صلہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ اس وقت کہنا چاہیے جب کوئی آپ کی مدد کرے۔ یہ کسی پسندیدہ امر یا بطور دعا پر بولتے ہیں، یعنی جس جگہ ہم شکریہ یا تھینک یو بولتے ہیں اسی جگہ جزاک اللہ خیرن کثیرا بولتے ہیں۔ انشاءاللہ کا معنی ہے اگر اللہ نے چاہا۔ انشاءاللہ اس وقت کہنا چاہیے جب دل میں پکا ارادہ ہو کہ میں فلاں کام کروں گا۔ اگر دل میں نیت نہ ہو تو نہ بولیں۔ کسی کے کام کا وعدہ کرتے وقت یا آئندہ کسی کام پر عقیدتاً بولتے ہیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے ہماری کیا مجال ہے، اسی لیے کہتے ہیں انشاءاللہ، یعنی اللہ نے اگر چاہا۔
فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، خدا کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے واسطے، فلاح و بہبودی کے لیے کیا گیا مفت کام کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ فی امان اللہ یعنی خدا حافظ، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی امان میں، اللہ کے سپرد کسی کو رخصت کرنے کے موقع پر وداعی کلمہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، خدا کے سوا کسی میں زور و توانائی نہیں۔ مراد شیطان، بھوت، جملہ خباثت اور غصے کو دفع کرنے کے غرض سے نیز اظہار نفرت کے لیے مستعمل ہے، جیسے کسی برے کام کو دیکھتے ہوئے بولتے ہیں۔ استغفر اللہ، میں خدا تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کسی امر قبیح سے انکار، اظہار براءت یا نفرت کے موقع پر مستعمل ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا، خدا اس سے محفوظ رکھے، بہت بری بات ہے، لا حول ولا قوت، خدا نہ کرے ایسا ہو، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، یہ کلمات استغفار ہے۔ جب کوئی گستاخی دیکھے تو معاذ اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ اس گستاخی سے معاف فرما۔ بارک اللہ یعنی اللہ تعالیٰ برکت دے۔ جب کوئی کھانے کے لیے بلائے تو اس وقت کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہ جملہ قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے۔ یہ جملہ کسی کے انتقال کی خبر سن کر، یا کسی مصیبت کے موقع پر، یا جب کوئی چیز گم ہو جائے تو اس وقت بولا جاتا ہے۔ آمین یہ ایک کلمہ ہے جو اجابت دعا کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی الہی قبول کر، ایسا ہی ہو، ایسا ہی کر، خدا یوں ہی کرے، یہ دعا قبول فرما۔ کسی کی دعا پر رب کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے آمین بولا جاتا ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔